ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کن گراؤنڈ پر سیکشن 12(2) قانون ضابطہ دیوانی قابل سماعت نہیں، یعنی اپلیکیشن انڈر سیکشن 12(2) آف CPC از ناٹ مینٹینیبل نہیں ہوتا ہے۔ کب نہیں ہوتا ہے؟ ہمارے سامنے کیس لا ہے PLD 2002 سپریم کورٹ آف پاکستان، پیج ہے 500۔ ڈسکس کرتے ہیں پیرا اے سول پروسیجر کوڈ 1908 سیکشن 12(2). اب ہمارا جو مین مقصد ہے وہی ڈسکس کرتے ہیں۔ Petitioner had been failed to substantiate the allegations of fraud, misrepresentation and coercion, as no particulars thereof had been given in application under section 12(2) CPC۔ پٹیشنر ناکام ہو گیا ثابت کرنے میں جو انہوں نے الزامات لگائے تھے فراڈ، مس ریپرزنٹیشن کے اور جبر کے، اور نو پارٹیکولرز یعنی نو ایلیمنٹس، عناصر جو تھے، لوازمات جو تھے، جو فراڈ کے یا حالت بیانی کے متعلق جو لوازمات دیے جاتے ہیں، ایکسپلینیشن تفصیل جو دی جاتی ہے وہ اپنے اپلیکیشن میں نہیں دی تھی۔ نو پارٹیکولرز دیر آف ہیڈ بین گیون، نہیں دیے تھے اپلیکیشن میں۔ میئر ایلیگیشن ناٹ سپورٹڈ بائی اینی میٹیریل would not invariably warrant inquiry or investigation in each case۔ صرف الزامات لگانا اور اس کے سپورٹ میں کوئی ایویڈنس یا میٹیریل نہ ہو، انویریبلی ناٹ لائی نہیں کرتا ہے۔ وارنٹ یہاں سے مراد ہے وجہ، جواز انکوائری کرنے کا یا انویسٹیگیشن کرنے کا، ایچ کیس میں، ہر کیس میں۔ اس میں مزید بتایا گیا کہ پٹیشنر راضی تھا، انہوں نے چند انسٹالمنٹ بھی جمع کر دیے جو تقریباً 4 انسٹالمنٹ ہیں، پھر بعد میں انہوں نے 12(2) کے تحت اپلیکیشن دائر کر دیا۔ لیکن یہاں پر مین مقصد یہ ہے کہ جو اپلیکیشن دی تھی اس میں انہوں نے جو جتنے بھی عناصر تھے، جتنے بھی واقعات تھے فراڈ کے متعلق یا ایویڈنس تھے، وہ اپلیکیشن میں ذکر نہیں کیے تھے، صرف الزامات لگائے تھے اور کہا تھا کہ انکوائری کی جائے، اور انکوائری کس بنیاد پہ کی جائے، کیوں کی جائے، کوئی جواز تو ہو۔ کوئی جواز نہیں ہے، لہٰذا اس طرح اپلیکیشن سیکشن 12(2) کا مینٹینیبل نہیں ہے، کیونکہ اس کے گراؤنڈ ہی کمزور ہیں۔ ایکسپلین کیا گیا، پارٹیز ود دیئر فری ویل اینڈ کنسنٹ ہیڈ انٹرڈ انٹو کمپرومائز ویئر اپان سگنیچرز آف دی پارٹیز اینڈ دیئر کونسل ہیڈ بین ویریفائڈ بائی ٹرائل کورٹ وچ ہیڈ ڈگریڈ the suit in terms thereof. Petitioner had acted upon the consent decree by paying 4 quarterly installments. Had petitioner been aggrieved of consent decree, they would have been challenged the same in appeal. No appeal had been filed against consent decree which had attained finality. Explain کیا گیا ہے کہ کمپرومائز کے بنیاد پہ وہ کنسنٹ ڈگری پاس ہو گئی اور انہوں نے 4 انسٹالمنٹ بھی ادا کر دیے، اور اس کے لیے آپشن تھا کہ اگر وہ ایگریڈ ہوتا تو اس کنسنٹ ڈگری کو چیلنج کر سکتا تھا اپیل میں، لیکن انہوں نے کوئی اپیل دائر نہیں کی۔ No appeal had been filed against consent decree which had attained finality. Consent decree did not suffer from fraud, misrepresentation or want of jurisdiction. Thus, the same was not amenable to challenge under section 12(2) CPC۔ جو کانسنٹ ڈگری ہے اس میں کوئی فراڈ، غلط بیانی یا وانٹ آف جورسڈکشن کا کوئی مسئلہ نہیں، لہٰذا اسی طرح ڈگری کو چیلنج کرنا انڈر سیکشن 12(2) از ناٹ امینیبل ایکسیپٹیبل، یعنی یہ سیکشن 12(2) کا اپلیکیشن ایکسیپٹیبل، مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ پیرا بی سول پروسیجر کوڈ سیکشن 12(2) فراڈ، مس ریپرزنٹیشن، ایلیگیشنز آف ڈیسیژن آف سچ اپلیکیشن ود آؤٹ انکوائری ویلیڈیٹی، یعنی فراڈ، مس ریپرزنٹیشن کے الزامات ہیں، بغیر انکوائری یا تفتیش کے فیصلہ کرنا کیا ویلڈ ہے یا نہیں۔ میئر ایلیگیشنز آف فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اینڈ coercion not supported by any material would not invariably warrant inquiry or investigation in each case۔ کہ اگر کوئی سپورٹڈ میٹیریل ایویڈنس نہ ہو، صرف الزامات ہو، تو ہر کیس میں انکوائری یا تفتیش نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد پیرا سی سول پروسیجر کوڈ 1908، اس میں بتایا گیا ہے سیکشن 12(2) framing of issues. Trial court is not bound to frame issues in each and every case
but it depends upon the facts and circumstances of each case. Where court finds that further inquiry is required, it would frame issues and record evidence of the parties. But if it is of the opinion that no inquiry is required, then it can dispense with the same and proceed to decide the application. یعنی جہاں پر 12(2) کا اپلیکیشن دائر کیا جائے تو وہاں پر ایشو فریم کرنے چاہیے یا نہیں. ٹرائل کورٹ بانڈ نہیں ہے کہ وہ ایشو فریم کرے ہر کیس میں. ڈیپینڈ کرتا ہے کیس کے فیکٹ اور سرکمسٹانسز، حالات پر. جہاں پر کورٹ کو معلوم ہو جائے کہ مزید انکوائری کر دینی چاہیے تو وہ ایشو بھی فریم کر سکتا ہے، ایویڈنس کو بھی ریکارڈ کر سکتا ہے. اگر کورٹ کو معلوم ہو جائے کہ انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بس سیدھا اس اپلیکیشن کا فیصلہ کر سکتا ہے. اس کے بعد پیرا ڈی فراڈ، اس میں ایک بیسک پرنسپل ایکسپلین کیا گیا ہے. ایلیگیشن فراڈ کی ایلیگیشن ہو. ویئر ایلیگیشن آف فراڈ از لیولڈ دی سیم مسٹ بی اسپیسیفائڈ اینڈ ڈیٹیلز دیر آف شوڈ بی گیون. اس کو واضح کرنا ہوگا، ایکسپلین کرنا ہوگا ڈیٹیل میں 12(2) کے اپلیکیشن میں کہ فراڈ اس طرح ہوا ہے. یعنی جب بھی آپ نے 12(2) کا اپلیکیشن دینا ہوگا اس میں فراڈ کے متعلق سارے عناصر، سارے واقعات، وجوہات بیان کرنے ہوں گے. بصورت دیگر سیکشن 12(2) کا اپلیکیشن قابل سماعت مینٹینیبل نہیں ہے. تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ جو گراؤنڈ ہے سیکشن 12(2) اپلیکیشن دینے کے لیے، یعنی فراڈ، مس ریپرزنٹیشن اور وارنٹ آف جورسڈکشن، وہ نہ ہو تو 12(2) کا اپلیکیشن قابل سماعت نہیں ہے.